ماضی کی یادیں، ماضی کی یادیں، یادیں یادیں، ماضی کی یادیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم نبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام ماضی کی یادیں لیے ہم حاضر ہیں۔ آج ہمارے ساتھ ماضی کی یادیں پروگرام میں رکن شورا سید ابراہیم شاہ صاحب الحمدللہ ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل ہیں، اور یہ سید ہیں، اور بخاری جو سیدوں میں جو سلسلہ ہوتا ہے یہ اس بخاری سلسلے سے ان کا تعلق ہے۔ تو انشاءاللہ اس سلسلے کے تعلق سے بھی لیں گے کہ سید بخاری کون ہوتے ہیں۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کی دشوار گزار گھاٹیوں سے جلد نجات پانے والا شخص وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود پڑھے ہوگے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ ایک ایسی بات جو ابھی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ماضی کی ہے، ابھی چل رہی ہے، کہ جب 12ویں شریف کا مہینہ ماہ ربیع الاول شروع ہوا تو یہ اعلان کیا گیا ہے، ترغیب دلائی گئی کہ ہم نے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں اس ماہ میں 12 ارب درود پاک کا تحفہ حاضر کرنا ہے۔ تو لاسٹ سیٹرڈے کو 38 ارب سے پلس تو ہو چکا تھا یہ الحمدللہ جو ہم تک کارکردگی پہنچی ہے۔ ہر کوئی کارکردگی پہنچائے یہ بھی ضروری نہیں ہوتا۔ آپ خود دیکھنے سننے والوں میں سے ایک تعداد ہوگی جنہوں نے ماشاءاللہ بڑی تعداد میں 70 درود پاک پڑھے ہوں، لیکن ہر ایک کارکردگی پہنچاتا نہیں ہے، مگر جو کارکردگی پہنچی وہ اتنی ماشاءاللہ ایک اچھی حوصلہ افزا تھی۔ اللہ پاک ہمیں کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابراہیم شاہ صاحب، باپو یہ جو سید بخاری، تو ایک تو امام بخاری ہیں رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حدیث کے تعلق سے، تو آپ کا یہ جو بخاری سلسلہ ہے تو یہ اس کے تعلق سے اگر کچھ بتائیں۔ سلسلہ بخاری میری معلومات کے مطابق سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا ملتا ہے، اور جو امام حسین کی اولاد سے ہیں۔ پھر اس سلسلے میں آگے چل کر ایک بزرگ ہوئے جن کا نام سید جلال الدین جہاں گز جہانیہ بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ اولیاء پاک و ہند کے اندر ان کا تذکرہ ملتا ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بھی ان کا ذکر فرمایا ہے۔ اچ شریف پاکستان کے اندر ایک ایریا ہے، اور شاید آپ کا جانا بھی ہوا ہو، اس کے قریب میں آپ کا سمر سٹہ میں تو بیان ہوا ہے، میں وہاں حاضر ہوا تھا۔ تو وہاں آپ کا مزار ہے۔ آپ کے دادا تھے سید جلال الدین سرخ پوش بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، بہت بڑی ہستی تھے۔ اور سید جلال الدین جہاں گز جہانیہ بخاری انہوں نے بہت دورے کی ہے، دنیا بھر کے اندر اسفار ان کے ہوئے، یہاں تک کہ ان کی کرامات میں ہے وہ دیوار کا حصہ بھی آج وہاں موجود ہے۔ آپ دہلی میں تھے اور آپ نے اس دیوار پر سفر فرمایا، اس دیوار کو دہلی سے کہا کہ تم چلو، تو وہ دیوار وہاں سے اس شریف آئی۔ یہ اولیاء کی کرامات میں ہے، یہ ذہن میں ہر ایک شخص میں آ نہیں سکتا، اور کرامات ذہنوں میں نہیں آتی، اس سے ورا ہوتی ہیں نا، عادت سے خلاف ہوتی ہیں وہ۔ تو اس طرح اور بھی ان کی کرامات مشہور ہیں، ان پر کتابیں لکھی گئی ہیں۔ تو ان کی اولاد سے جو لوگ ہوئے وہ بخاری کہلائے۔ تو یہ سلسلہ یوں بخاری ہے۔ پھر بزرگوں کی کرامات کو نہ ماننا یا معاذ اللہ ان کی کرامات کے تعلق سے کمزور باتیں کرنا اور بزرگوں کی کرامات کے تعلق سے مس گائیڈ کرنا، یہ کوئی نیا سلسلہ ہے بھی نہیں، یہ کافی پرانا سلسلہ ہے، اور لوگ اس طرح اولیاء کرام کے کمالات اور ان کے کرامات اور ان کی برکتوں کا کو نہیں سمجھ پاتے، تو وہ مختلف انداز سے خود بھی مس گائیڈ ہو رہے ہوتے ہیں اور لوگوں کو بھی مس گائیڈ کر رہے ہوتے ہیں۔ اور ان کی بعض اوقات ان کی گفتگو میں اولیاء کرام کے تعلق سے جو الفاظ اور جو ادائیگی ہوتی ہے وہ ایک عام آدمی اپنے والد و دادا اور بزرگوں کے لیے بھی اس طرح کے کلمات استعمال عموماً نہیں کرتا، اور ادب کی باتیں ہوتی ہیں، احترام کی باتیں ہوتی ہیں، اور با ادب با نصیب، اور مذہب مہذب اہل سنت یہ ادب سکھاتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے
جس نے میرے کسی ولی کی توہین کی تو اس نے مجھ سے جنگ کا اعلان کر دیا۔ تو اب یہ روایت ہے، معجم الاوسط کی یہ روایت ہے۔ تو اللہ پاک ہمیں اولیاء کرام کا ادب، اولیاء کرام کا احترام، اولیاء کرام کی محبت، اور جب بھی آپ کسی سے کوئی بات سنتے ہیں یہ دیکھیے کہ اس کے بولنے کا انداز، اور یہ جب بزرگوں کا ذکر کرتا ہے، اللہ پاک اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتا ہے، صحابہ اولیاء کرام کا جب ذکر کرتا ہے، تو اس کے ذکر کرنے کا انداز کیا ہوتا ہے۔ وہ ایک فلسفی ہے، اس کا میں نے ایک جملہ پڑھا تھا کہ وہ کسی کو کہہ رہا ہے تو بول کہ میں جانوں کہ تو کیسا ہے۔ اللہ، یہ جو بول ہوتے ہیں نا، آپ کے بول، آپ کے الفاظ، یعنی اچھے بول انمول ہوتے ہیں، یاد رکھیے گا۔ تو کئیوں کو مطلب کہ اچھا اب جن کو بولنے کی تمیز نہیں آئی ہے تو وہ بزرگوں کی زندگی کو کس طرح وہ سمجھ پائیں گے؟ تو وہ تو خیر ہوتے ہی ہیں، لیکن بعض اوقات حیرت اس پر بھی ہوتی ہے کہ ان کو سننے، ان کو دیکھنے والے بھی مطلب کہ بے پرتے ہیں اور اسی طرف چل پڑتے ہیں۔ اللہ پاک عقل سلیم عطا فرمائے۔ اور کھانا با ادب با نصیب اور بے ادب بد نصیب، بد نصیب، یہ واقعی بد نصیبی ہے، یہ بد نصیبی ہے، محرومی ہے۔ اور اولیاء کرام کے تعلق سے احترام کا جو جذبہ ہوتا ہے نا، اس کی بڑی برکتیں ہوتی ہیں۔ یعنی کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہیں وضو فرما رہے تھے، تو وہ مطلب پانی اوپر سے آ رہا تھا نا کلام سے، تو وضو فرما رہے تھے، تو اوپر کی طرف ایک شخص بیٹھا ہاتھ منہ دھو رہا تھا۔ تو اس نے جب دیکھا کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وضو فرما رہے ہیں، تو اس کو یہ احساس ہوا کہ میرے ہاتھ و پاؤں کا لگا پانی حضرت تک پہنچ رہا ہے، یہ تو بے ادبی ہے۔ اچھا نہیں ہے کہ میں نیچے اتر جاؤں اور نیچے اتر کے میں آگے جا کے ان کے بیٹھ جاؤں تاکہ ان کے ہاتھ پاؤں کا لگا پانی مجھ تک آ جائے اور میری تقدیر سنور جائے۔ تو اس نے ایسا ہی کیا۔ مرنے کے بعد کسی نے سو خواب میں دیکھ کر پوچھا ما فعل اللہ بک، اللہ پاک نے تیرے ساتھ کیا سلوک کیا، کیا معاملہ کیا؟ تو کہا کہ امام احمد بن حنبل کے ادب نے میری بخشش کروا دی۔ تو اچھا ایسے کئی واقعات ملتے ہیں کہ اللہ پاک کی رحمت یہ کس طرح اپنے بندے کو بخش دیتی ہے، کن کن باتوں پر۔ تو درخواست میری دیکھنے سننے والوں سے یہ ہے کہ اگر جینے کی خواہش ہے تو کچھ پہچان پیدا کر، تو بہت ساری پہچان کرنی ہوتی ہے، اسپیشلی جب اسلام و دین کی باتیں ہم تک کوئی پہنچاتا ہے تو خود اس کے تعلق سے بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس کا مطلب اس معاملے میں اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، اور یہ جہاں سے آپ کو پانی دے رہا ہے وہ پانی پیچھے سے آ کہاں سے رہا ہے، اس کی سپلائی کہاں سے ہے۔ یہ بھی ظاہر ہے، ہم بھی اگر گھر میں بھی پانی آپ نل کا استعمال کرتے ہیں تو ٹینک صاف ہوتا ہے تو نیچے پانی صاف آتا ہے نا۔ پانی صاف بھی ہو، اگر ٹینک ہی گندا ہو تو وہ گندا ٹینک صاف پانی کو بھی کیا کر دیتا ہے۔ تو اللہ پاک ہمیں عقل سلیم عطا فرمائے۔ یہ ماشاءاللہ ہمارے سید صاحب نے جو کرامت بیان کی تو اس پر ہم چند ایک باتیں آپ کے ساتھ کرنے میں آگے بڑھتے چلے گئے۔ بات آپ نے جو کی سفر اسفار کیا آپ نے، یعنی کہ کافی سفر تھے، تو ہمارے ماضی کی یادیں میں جہاں ہم سفر کی بات کرتے ہیں کسی سے بھی تو سب سے بنیادی سفر جو ہوتا ہے وہ ہے نا کہ مگر سفر مدینہ دا ہر بار بڑا سونا۔ تو آپ کے مدینہ پاک کے سفر کے تعلق سے ایک تو ماشاءاللہ آپ کے سفر رہے ہیں مدینہ پاک سے، اور اللہ پاک بار بار اس مبارک سفر کی سعادت مقدر کر دے ہم سب کا۔ آپ کو کوئی مدینہ پاک کے سفر کے تعلق سے کوئی اچھی سی ماضی کی یاد ہو؟ خیر وہاں کی تو ہر یاد کیا بات ہے، وہاں کی یادوں کی تو جو آپ ہم سے شیئر کرنا چاہیں۔ ماشاءاللہ آپ نے اسفار میں بھی چنا تو مدینے کا ہی سفر چنا۔ اللہ نصیب فرمائے، ہمارے جو ناظرین ہیں ان کے لیے بھی دعا گو ہوں، اللہ انہیں بھی یہ سفر مبارک نصیب فرمائے۔ واقعی دنیا میں جتنے اسفار کر لیں آپ، مگر جو سفر مدینہ میں جو لذت ہے وہ کسی سفر میں نہیں ہے۔ سب حج کا بھی سفر ہوا اور مدینہ شریف کی بھی حاضریاں ہوئیں، مختلف لوگ ملتے رہے۔ پہلا حج کب کیا آپ نے؟ امیر علیہ سنت کے ساتھ 2002۔ جب پہلا سفر ہی امیر علیہ سنت کے ساتھ 2002 مفتی دعوت اسلامی بھی اس میں تھے،
ماشاء اللہ ماشاء اللہ. آپ کو بھی دیکھا تھا, میں تو سمجھا تھا کہ آپ بھی ہمارے ساتھ ہی ہیں. اب لاہور سے گئے تھے. جی ہاں, آپ سے گئے تھے. اصل وہ شورا بنی تھی 2000 میں نا, تو جب شورا بنی تھی تو اسی سال آئی تھنک کہ شاید حاجی مشتاق رحمۃ اللہ تعالیٰ نے 2000 میں سفر کیا, تو چند اراکین شورا رکے تھے. یعنی حاجی مشتاق علیہ رحمہ کا پہلے سے سفر حج کا میں آئی تھنک کہ فارم بھرا ہوا تھا, تو یہ ہوا تھا. پھر 2001 میں جب امیر علیہ سنت کا سفر حج ہوا تو شورا تو بن چکی تھی, اور اس میں ہوا کہ اس میں جو مطلب سفر کی سعادت پا گئے. 2002 میں یہی ہوا کہ جو کیونکہ ایک تنظیمی بھی ایک نظام ہوتا ہے, تو پھر یہ ہے اور یہ نہیں ہے, تو یوں ایک سلیکشن کے طور پر ہوا تھا. تو پھر 2002 میں آپ بھی تھے, حاجی شاہد بھی 2002 میں تھے, مفتی دعوت اسلامی اس وقت 2002 میں مفتی دعوت اسلامی رکن شورا نہیں بنے تھے. میں بھی نہیں تھا. اچھا ہاں, آپ بھی اس کے بعد ہی ہوا. تو پہلا سفر تو 2002 میں ہوا. اس کے بعد پھر الحمدللہ کافی جو ہے وہ اللہ کے کرم سے حاضریاں ہوئیں. کافی عرصہ رہا. آپ دعوت اسلامی میں کب آپ نے جوائن کیا؟ میں 1983 کے 83 دعوت اسلامی نئی نہیں بنی تھی, 81 میں بنی تھی. 81 اور 2 سال ہی ہوئے, اور 83 سے لے کر آپ کا پھر جو سفر ہوا مدینہ پاک کا حج کا سفر, اس سے پہلے عمرے کے سفر ہوئے تھے؟ ہاں 1997 میں 1997. ہاں وہ بھی ایک بڑا پیریڈ ہے. کیونکہ مجھے یاد ہے نا ماضی کی یادوں میں کہ امیر علیہ سنت نے اعلان فرمایا تھا کہ جب آپ دعوت اسلامی بننے کے بعد جو آپ کا پہلا مدنی قافلہ چل مدینہ کا سفر ہوا, وہ غالباً مجھے یاد پڑتا ہے 86 میں ہوا, 85. تو اس میں آپ نے اعلان فرمایا تھا کہ مدینہ کس کس نے جانا ہے. ہم نے بھی بڑا لمبا ہاتھ اٹھا لیا جناب, نے فرمایا اس کے لیے فارم بھی جمع کرانا ہوگا, پاسپورٹ بھی ہوگا, پیسے بھی اس کے لیے ہوں گے. پھر ہاتھ نیچے کر لیا تھا. میں انتظار کرتا تھا, اور امیر علیہ سنت سے ایک بات کہتا تھا, مجھے یاد ہے آج تک, کیونکہ میرے چھوٹے بھائی وہ غالباً 90 اور 91 میں حج کر چکے تھے. جو بحری جہاز کا جو سفر تھا, اس میں میرے بھائی نے بھی سفر جی, اور اس میں میں پھر شپ میں بھی گیا تھا. اس شپ میں وہ جا کر امیر علیہ سنت کا کمرہ بھی دیکھا میں نے, بھائی لے گئے تھے مجھے. جب وہاں پہنچے تو اس وقت آسانی تھی. پھر امیر علیہ سنت وہاں آئے, مکتبۃ المدینہ کا افتتاح کیا, حاجی مشتاق نے کلام پڑھا. تو وہ 91 میں غالباً جو ہے وہ یہ بحری جہاز سے آپ جو ہے وہ تشریف لے گئے تھے. اس کے بعد بھی ایک دفعہ بھائی کا سفر ہوا, تو میں عرض کرتا رہتا تھا کہ حضور میرے لیے دعا کر دیں, میں مدینہ دیکھے بغیر مر نہ جاؤں کہیں. تو آپ دلاسا دیتے تھے, تسلی دیتے تھے. اور پھر وہ وقت آیا کہ وہ ایک اسلامی بھائی تھے, وہ 2001 میں انہوں نے حج کیا تھا. وہ میرے پاس آئے, وہ میرے تحت کام کرتے تھے. تو انہوں نے کہا میں اس سال بھی جانا چاہتا ہوں. وہ تھے لقمان باپو کے تحت, میں بھی ان کے تحت کام کرتا تھا. تو مجھے امیر علیہ سنت کا فون آیا. اس وقت تو یہ لینڈ لائن ہوتے تھے, تو اس پر کال آئی کہ یہ میرے پاس ریکویسٹ لے کر آئے ہیں, تو اب لقمان شاہ صاحب سے تو رابطہ نہیں ہو رہا, تو آپ ان کو اوکے کر دیں. میں نے کہا یہ تو اوکے کر دوں گے, ان کو آپ جو فرمائیں, میں کیا کہہ سکتا ہوں, مگر آپ مجھے کب اوکے کریں گے. اب میں اس سے پہلے کئی ٹرائیاں کر چکا تھا, یعنی امیر علیہ سنت کی خدمت میں آدھی دفعہ پرچے لکھتے کہ آپ کے ساتھ حج پر جانا ہے, میں نے حج نہیں کیا. پھر امیر علیہ سنت استخارہ فرماتے تھے, کہتے سکوت آ رہا ہے بھائی. یہاں تک کہ پھر فیصل آباد کے اندر ایک تربیت اجتماع ہوا, وہاں پر بھی فرمایا سکوت آ رہا ہے. تو میں نے پھر ایک شعر بھی لکھا, آزادت کا شعر تھا, وائے محرومی ہے قسمت کے میں پھر آپ کے برس رہ گیا ہم رائے زوار مدینہ ہو کر. یعنی میں حج کا سما ہے, حاجی جا رہے ہیں اور زائر بننے والے ہیں وہ, اور میں ان کے ساتھ ان کے قریب رہتے ہوئے بھی محروم ہوں, تو مجھے آپ کب لے جائیں گے. بس وہ اس کا جواب نہیں آیا. پھر میں یہاں آیا, پھر میں نے عرض کیا, تو پھر وہ فون آیا نا, فون میں جب میں نے کہا تو امیر علیہ سنت نے پھر مجھ سے کہا کہ آپ بھی میرے ساتھ چلیں. بس تو اس وقت جو کیفیت تھی, فون ادھر میں ادھر, بس امیر علیہ سنت چل مدینہ ہو گئے آپ. بہرحال پھر وہ تاریخ جا چکی تھی. میں پھر بائک پر دوڑا پہنچا. عبدالشکور کاکا صاحب ہمارے, انہوں نے کہا فارم جمع کرائیں آپ. تاریخ تو 2 دن گزر گئی ہے, کوشش کرتے ہیں. الحمدللہ پھر جو ہے وہ میرا 2002 میں ہو گیا وہ میرا. ماشاءاللہ سفر کا سلسلہ جاری رہا. کوئی اس سفر کی یادگاریں وہ بھی لیتے ہیں, کال بھی آئی ہے جی. محمد ارسلان اتاری مدینہ الاولیاء ملتان شریف سے بات کر رہا ہوں. ماشاءاللہ سے ماضی کی یادیں سلسلہ بہت ہی پیارا چل رہا ہے. آج تو ہمارے بہت ہی پیارے رکن شورا سید ابراہیم باپو بھی تشریف لائے ہوئے ہیں. ابراہیم باپو آپ سے میرا یہ سوال ہے, آپ مدنی ماحول میں کب آئے اور کیسے آئے, کون سے اسلامی مائی لے کر آئے, اور حاجی مشتاق رحمت اللہ علیہ کے ساتھ آپ
آپ نے کتنی صحبتیں پائیں ان کی، اس بارے میں بھی کچھ مدنی پھول ارشاد فرمائیں۔ چلے پہلے ان کو جواب عطا فرما دیں، پھر اب انشاءاللہ وہ کچھ مدینے کی یادوں میں جاتے ہیں۔ وہ جیسے میں نے عرض کیا 1983 میں میں مدنی ماحول میں آیا ہوں، مجھے ایک اسلامی بھائی نے انفرادی کوشش کر کے دعوت دی تھی، تو میرا پہلا سوال تھا کہ وہاں کیا نعت خوانی ہوتی ہے، کیا اس ماحول میں نعتیں پڑھی جاتی ہیں؟ تو انہوں نے کہا بالکل پڑھی جاتی ہیں، آپ آئیں، میں نے بھی پہلا اجتماع اٹینڈ کیا ہے، آپ میرے ساتھ چلیں۔ میں ان کے ساتھ آیا تو پھر یہاں جو ماحول دیکھا میں نے، نعت خوانی بھی ہوئی، ذکر بھی ہوا، دعا بھی ہوئی، تو پھر میں اس ہفتہ وار اجتماع کی برکت سے اسلامی بھائی کی جو ہے وہ انفرادی کوشش سے مدنی ماحول میں آ گیا، پھر امیر علیہ سنت سے ملاقات ہوئی، اور اللہ تعالیٰ مجھے استقامت عطا فرمائے کہ اسی مدنی ماحول میں جو ہے اسے ہی رہتے ہوئے اس میں استقامت پاؤں، اور اسی مدنی ماحول میں رہتے ہوئے اس دنیا سے جاؤں میں۔ حاجی مشتاق علیہ رحمہ کے تعلق سے بھی سوال کیا کہ ان کے ساتھ کیا رابطہ واسطہ رہا؟ حاجی مشتاق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ میرے چھوٹے بھائی نعت خوان ہیں، تو وہ جب پہلی نعت انہوں نے گلزارے میں پڑھی تو حاجی مشتاق صاحب کا پہلا اجتماع تھا، ان سے جب میری ملاقات ہوئی تو پھر انہوں نے مجھ سے کہا کہ جو نعت پڑھ رہے تھے، تو میں نے مجھ سے تعارف ہوا، میں نے کہا یہ چھوٹے بھائی ہیں، نعت پڑھتے ہیں۔ پھر حاجی مشتاق صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ساتھ کئی دفعہ سفر بھی ہوئے، بہت ہی ملنسار، اور جس طرح ان کی خصوصیات تھیں امیر علیہ سنت کی زبان سے بھی ہم نے سنی۔ ایک واقعہ عرض کرتا ہوں کہ وہ جو ہے وہ میں نے ولیمے کی دعوت سے پہلے محفل نعت تھی، تو میں نے انہیں اپنے گھر پر دعوت دی تھی، محفل نعت ہوئی، انہوں نے کلام پڑھا، تو میں آپ کا ولیمہ تھا؟ جی جی، تو وہ حاجی مشتاق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو ہم جب چھوڑنے گئے تو میں نے کچھ پیسے نکالے اور انہیں پیش کیے۔ انہوں نے کہا کہ میں یہ نہیں لے سکتا۔ میں نے کہا نہیں آپ رکھ لیں، میں خوشی سے دے رہا ہوں، کوئی طے نہیں ہے۔ انہوں نے کہا میں نہیں رکھ سکتا، مجھے امیر علیہ سنت نے یہ نہیں سکھایا۔ مجھے فرمانے لگے کہ باپو آپ دیکھیں سید صاحب کہ لوگوں کی جیبیں خالی کرانا ہمارے لیے مشکل نہیں ہے، جیبیں خالی کرانا کس طرح پڑھا جائے گا، کس طرح تکرار کی جاتی ہے، مگر امیر علیہ سنت کی صحبت اور ان کی نصیحتیں ہمارے لیے کافی ہیں، ہماری عادتیں خراب نہ کریں آپ۔ انہوں نے واپس کر دیے پیسے، کوئی طے نہیں تھا، کچھ طے نہیں تھا، پھر بھی نہیں لیے، نہ دلال تھا نہ سارا تھا، بالکل کچھ بھی نہیں، نتھنگ، آپ خوشی سے عطا کر رہے اور وہ تو آ کے محفل کر کے چلے گئے تھے نا، میں تو گھر چھوڑنے گیا تھا۔ حالانکہ ان کے لیے اس طرح لینا بھی درست جائز تھا، جائز تھا، مگر انہوں نے نہیں لیے، طریقہ کار میں نہیں ہے، تو وہ طریقہ کار ان کی سمجھ میں آ گیا۔ وہ ایک نقش ماضی کی یاد رہ گئی۔ نہیں، بہت خوبصورت بات۔ اسی طرح میرے بھائی کی جو ولیمے کی نعت، اس سے پہلے جو محفل نعت تھی، اس میں آپ نے ٹائم دیا تھا۔ میں نے آج تک زندگی میں نعت خوانوں کو کم دیکھا کہ کسی نے معذرت کیوں کہ میں آ نہیں سکوں گا۔ بڑے نعت خوان انہوں نے مجھ سے فون کیا کہ آپ کے بھائی کی نعت خوان، ان کو فون نہیں لگ رہا، اس وقت تو یہ لینڈ لائن کا زمانہ تھا، انہوں نے فون کیا، کہا مجھے جو ہے جدول ملا ہوا ہے ٹنڈو آدم کا یا ٹنڈو لایار کا، میرا وہاں بیان ہے، اس لیے میں نعت خوانی میں نہیں آ سکتا، بیان زیادہ ضروری ہے، مجھے وہاں جانا ہے، میں معذرت خواہ ہوں، بھائی سے معذرت کر لیے گا۔ یہ بھی ایک ماضی کی یاد تھی۔ جب صحیح سب میں نے تو حاجی مشتاق کے ساتھ ایک اچھا خاصا وقت گزارا، اللہ ان کو غری کے رحمت فرمائے۔ آمین۔ تو ان کے جو منع کرنے کا انداز تھا نا، یہ دل نہیں دکھاتا تھا، شاید آپ کو واسطہ پڑا ہو، یعنی کہ یہ اگر کسی سے ایکسکیوز کرتے، معذرت کرتے نا، اتنا ان کی انداز میں لجاجت ہوتی تھی، عاجزی ہوتی تھی، ارے بھائی دیکھو نا بھائی تھوڑا سا یہ کرم کر، یہی جو آپ فرما رہے نا، یہی انداز تھا۔ اتنے پیار سے منع کرتے تھے کہ اگلا مطلب بولے کہ یار 4 دفعہ پھر منع کر دینا نا، اپنے کو مسئلہ نہیں ہے، تو کوئی روڈ انداز نہیں تھا۔ اور ماشاءاللہ اللہ پاک ان کو غری کے رحمت فرمائے۔ ہمارے ماضی کی یادیں پروگرام کا ایک یہ بھی ایک سمجھے کہ خصوصیت ہے کہ ہمارے کچھ اس بھائی ایسے بھی ہیں تو ہمیں کال کرتے ہیں تو وہ حاجی مشتاق علیہ رحمہ کا تذکرہ ضرور کرتے ہیں۔ اب غور کیجئے کہ مطلب اتنا عرصہ ہوا حاجی مشتاق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ دنیا سے رخصت ہو گئے، مگر آج بھی اسلامی بھائی ان کو یاد رکھتے ہیں۔ ایسے جیا کرو کہ زمانہ مثال دے۔ آپ بھی دیکھ اور سن رہے ہیں جو مجھے، اب آپ جیسے آپ غور کریں کہ ہماری زندگی کا انداز کیا ہے، ہم اگر مریں گے تو لوگ ہمیں کیا یاد، کس نام سے یاد کریں گے؟ تو جن کو لوگ اللہ اور اس کے رسول کے دین کی خدمت کے لحاظ سے یاد کریں، یقین مانیں بہت خوش نصیب لوگ ہیں، وہ بہت خوش نصیب لوگ ہیں۔ تو اللہ پاک خیر فرمائے، اللہ پاک ہم سب کو دنیا خط کی بھلائیاں برکتیں عطا فرمائے۔ صحیح سب مدینہ منورہ ماشاءاللہ ابھی بھی سیزن تو اب تو ایسا لگتا ہے کہ پورا سال سفر ہی سفر، اور اس وقت بھی ٹھیک ٹھاک پتہ چلا ہے سفر ہی سفر ہے، اور ماشاءاللہ اسلامی بھائی مدینے جا رہے ہیں، مکے جا رہے ہیں، عمرے کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں، اور یہ میرا خیال ہے یہ سیزن چلتے چلتے ماہ رمضان تک ہی ملے گا، بالکل یہ مل ہی جاتا ہے، اور شوال تک چلا جاتا ہے۔ بالکل کنٹینیو اب حج میں ماشاءاللہ تھوڑا سا رکتا ہے، اور حج بس ختم ہوا
اور لوگ عمرے اور پہ پہلے بھی حج کے بعد کچھ عرصے کے بعد ویزے دیے جاتے تھے، ربیع الاول شریف میں یا سفر میں ہوتے تھے. لیکن اب چونکہ ویزا بھی ایزی ہو گیا ہے اور ٹریولنگ کا بھی مطلب کہ جو ان کا میتھڈ ہے وہ کافی لوگ اس کو اختیار کرتے چلے جا رہے ہیں. آپ کو سفر میں کیا لگتا ہے کہ ہمارے دیکھنے سننے والوں میں وہ اسلامی عاشقان رسول جو مدینہ منورہ سفر کر رہے ہوں، حج پر یا عمرے پر جا رہے ہوں، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اسلامی بھائیوں کو آپ نے کوئی ایسی چیز دیکھی ہو جو آپ کی یاد بن گئی ہو اور اس یاد کو آپ ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہیں؟ اس میں یہ عرض کروں گا کہ عمرہ کرنا بہت بڑی سعادت کی بات ہے، اور مدینہ منورہ کی حاضری یہ پانا بھی بہت بڑی سعادت ہے. مگر ان دونوں معاملات میں یعنی مکہ شریف حاضری ہو یا مدینہ شریف، علم دین یعنی سیکھ کر عمرہ جانا چاہیے، اس کی معلومات لینی چاہیے. اس طرح حج پر جاتے ہیں لوگ، اس کی معلومات. اس معاملے میں آپ کا کوئی ایسی یاد ہے، کوئی ایسی تجربہ کو واقعہ مشاہدہ ہو آپ کا؟ کئی مشاہدات ہوئے. مثلاً ایک شخص عمرے پہ جا رہے ہیں، ان کی مدینہ شریف کی فلائٹ ہے اور وہ احرام لے کے چلے میں کہ احرام باندھ لیے جائے. مدینہ پاک جا رہے ہیں؟ مدینہ پاک جا رہے ہیں. بھائی مدینے میں آپ احرام باندھ کر نہیں جائیں گے، مدینے میں تو ہم کپڑوں میں جائیں گے. ایک یعنی شخص مدینہ پاک احرام باندھ کے جانا، وہ وہاں کو احرام کی نیت تو ہے نہیں، تو عمرے پہ تو جا نہیں رہے. تو مدینہ شریف حاضر، پھر اس کے بعد ان کا سفر ہوگا نا. ہاں، پھر مکہ پاک عمرہ کرنے جائیں گے، ایسے پھر احرام. اب وہ نالج نہیں تھی، کیونکہ لوگ تیاری کرتے ہیں نا، وہ بیگ اچھا بنا لیتے ہیں، کپڑے اچھے سلوا لیتے ہیں، وہ اس کو تیاری سمجھتے ہیں. پھر اس کے علاوہ اور چیزیں جو ہوتی ہیں لسٹ لے لیتے ہیں، جناب کیا کیا تو خریدنا ہے. یہ نہیں ہوتا کہ کوئی ساتھ تجربے کار اسلام بھائی کو وہ آپ کو چلاتا رہے گا، بتاتا رہے گا، آپ کیا اتنا لیکن پڑھنا. تجربہ کار بھی بعض اوقات مس ہو جاتا ہے. یعنی بعض اوقات آپ طواف کر رہے ہیں رمل میں نا، بعض اوقات آگے پیچھے ہو جاتے ہیں. اب آپ رمل کر رہے ہیں اور آپ آگے نکل گئے، وہ پیچھے رہ گئے. وہ تو یہ سمجھ کر آیا ہے جیسے یہ کرنا ہے میں نے ویسا کرنا ہے، اور ہوا یہ جناب والا کہ وہ پیچھے رہ گئے. اب ان کو یاد ہی نہیں رہا کہ میں نے اب طواف کے بعد کیا کرنا ہے. اب ملے وہ ایسے لوگ ملے طواف کر کے، جو ہے وہ طواف کرنے کے بعد میں گیا ایک جگہ بیان کرنے کے لیے ان کا عمرے کا طریقہ، تو انہوں نے کہا بھائی مجھے تو صحیح ملی نہیں، میں نے تو حلق کرا لیا، میں نے کپڑے پہن لیے. ایسے بھی لوگ ملے. تو اب طواف کرنے ان پر دم ہو گیا. اب جب آپ نے ایک نفلی کام کے لیے جا رہے ہیں، وہ سیکھ کر نہیں جا رہے، اور آپ نے پتہ چلا ایسے معاملات کر لیے کہ آپ پر دم ہو گئے. اور طواف میں بھی بعض صورتیں دم کی ہو جاتی ہیں، طواف کر نفلی طواف میں بھی بعض صورتیں دم کی ہے. ان تمام باتوں کا اس میں یہی عرض کروں گا کہ سیکھ کر جائیں. عمرہ کرنے جا رہے ہیں، حج کرنے جا رہے ہیں، علم حاصل کریں. میں ساؤتھ افریقہ سے آ رہا تھا، میری وہاں کی فلائٹ، آپ کے ساتھ ہی میرا سفر تھا. واپسی پر میں نے جدہ اترنا تھا، تو ایک شخص مجھے بڑے غور سے دیکھ رہا تھا. پھر مصری تھا، اس نے مجھ سے کہا کہ آپ کے 2 پیس کیسے ہیں احرام کے؟ تو میں نے کہا کہ یہ ہوتے ہی 2 پیس ہیں. تو اس نے کہا میرے تو 2 پیس نہیں ہیں. تو اس نے میں نے کہا لاؤ احرام. جب میں نے دیکھا تو اس نے احرام کھول کر ہی نہیں دیکھا تھا، وہ ایک ہی کو باندھ رہا تھا. پھر میں نے وہ کینچی منگوا کر اس کو 2 پیس کیے. تو پھر اس نے جب احرام باندھا تو ریلیکس ہو گیا. اتنی کمزور معلوم. بہت ایسے معاملات ہیں کہ ایک صاحب کو میں نے دیکھا کہ وہ انہوں نے عمرہ کرنے کے بعد مدینہ شریف جا رہے تھے. تو میں نے کہا یہ احرام ساتھ کیوں لے کے جا رہے ہیں؟ یار مکے میں نیا احرام باندھا ہے تو مدینہ میں بھی تو ایک احرام باندھوں گا نا. میں نے کہا حضور وہاں احرام نہیں باندھا جاتا. اب حج کی باتیں ہم کریں تو حج کے اندر بھی کئی ایسے معاملات ہوتے ہیں کہ حج کے اندر ان کو کہا بھائی کہ آپ طواف زیارہ کریں، یہ فرض ہے. طواف زیارہ کے اندر یہ فرض کے بارے میں معلومات نہیں ہوتی. ان کو کہا بھائی عام کپڑوں میں ہوگا، ہو سکتا ہے اس میں رمل ہوگا نہیں ہوگا. رمل کیسے ہوگا اس کے اندر عام کپڑوں کے اندر؟ نہیں، تیز پہلوانوں والی چال جس کو کہتے ہیں. تو میں نے کہا رمل ہوگا. اچھا، تو میں نے کہا اس میں استباع کریں گے؟ کہنے گا جب رمل ہوگا تو اتباع بھی کریں گے. میں نے کہا پھر وہ کیسے کریں گے؟ بٹن کھول کر اس طرح کندھا کھلا کر لوں گا میں نے کہا بھائی ایسا نہیں ہوگا، عام کپڑوں میں رمل کریں گے، اتباع نہیں کریں گے. بڑی معلومات کی کمی ہے. اگر واقعات جمع کیے جائیں تو بہت سارے ہیں، اور ہماری کوشش ہوتی ہے اپنے جب دعوت اسلامی کے جو مدنی قافلوں کے تحت جاتے ہیں لوگ حج کے لیے، ہمارے ماسٹر ٹرینرز ہیں، یہاں بھی تربیت کرتے ہیں مختلف جگہوں پر. حاجی کیمپ میں تربیت ہوتی ہے، فیضان مدینہ میں تربیت ہوتی ہے. مدنی چینل مسلسل اس پر نشریات جاری کر رہا ہوتا ہے، سوشل میڈیا ایکٹیو ہوتا ہے. ان تمام چیزوں کو دیکھیں، سیکھیں، پوچھیں. کتاب ہے آپ کے پاس رفیق الحرمین، پھر حج کے واجبات پر کتاب ہے. یقین مانیں اگر آپ یہ سیکھ کر نہیں جائیں گے نا تو بہت ساری مسٹیک کریں گے، بہت ساری غلطیاں کریں گے، بہت سارے دم اور بہت سارے صدقات آپ پر چڑھ جائیں گے، اور پتہ چلا ثواب کمانے گئے تھے بہت سارے آپ پر کفارے. اللہ پاک رحم فرمائے. یہ اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں سب کے لیے یہ بڑے اہم ترین یہ باتیں تھیں. اب تو فیملی کے ساتھ سفر ہو کر رہے ہیں، تو اب بچوں کے تعلق سے بھی بچوں کے جو احکام ہیں، نابالغ بچوں کے جو احکام ہیں، مسجد میں بچے لے جانے نہ لے جانے کے جو احکام ہیں، چاہے وہ مسجد نبوی شریف ہے یا مسجد الحرام ہے مکہ پاک کے اندر، اس میں کہ اس کے بھی احکام ہیں.
اور پھر ایک ادب ہے، ایک احترام ہے، اور عمرے کے تعلق سے تو طواف کے تعلق سے جیسا کہ سید صاحب ارشاد فرما رہے ہیں، تو اللہ کرے کہ ہم یہ بات سمجھ لیں کہ عمرے پہ جانا یا حج پہ جانا ہے، اس کا جو شرعی طریقہ کار عبادت کا وہ سیکھ کر جائیں۔ سفر کے تعلق سے بالکل اچھی معلومات لیں، بیگ کے تعلق سے، کپڑوں کے تعلق سے، بہت ساری چیزیں آپ کو یہاں بیان کی جاتی ہیں۔ یہ ہماری تو باقاعدہ اینیمیٹڈ ویڈیوز بنی ہوئی ہیں اور تربیت کی ویڈیوز بنی ہوئی ہیں، اپلیکیشن موجود ہے، اپلیکیشن بنی ہوئی ہے، کتاب رفیق الحرمین الگ ہے، رفیق المعتمرین یہ کتاب امیر علیہ سنت کی الگ ہے، مختصر ہے، واجبات پر کتاب الگ ہے مفتی علی اصغر صاحب کی۔ تو میری تو آپ سے یہی درخواست ہوگی کہ پلیز جب بھی حج پر عمرے پر جائیں، مکہ پاک مدینہ منورہ کی حاضری کی سعادت پائیں، مہربانی کر کے وقت نکالیں، پڑھیں، ایک نظر پہلے پورا تسلی کے ساتھ پڑھ لیں، پھر کتاب ساتھ لے جائیں تاکہ سفر میں آپ کو یہ پڑھنے کا موقع ملتا رہے۔ موبائل میں اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو یہ بھی سعادت ملتی رہے گی۔ عمرے کا طریقہ اور اس کے نیچے پوری وضاحت ہے، آپ باقاعدہ اس کا میری باقاعدہ موبائل میں عمرے کے تعلق سے الگ فولڈر بنا ہوا ہے، جس میں عمرے سے متعلق جو باتیں ہیں نا وہ میں نے الگ کی ہوئی ہیں۔ حج کے تعلق سے باتیں الگ ہیں، عمرے کے تعلق سے باتیں الگ ہیں، سفر کے تعلق سے باتیں الگ ہیں۔ تو میں نے خود اپنے موبائل میں الگ الگ فولڈر بنائے ہوئے ہیں تاکہ آپ کو اگر ڈھونڈنا بھی ہو، ایون کہ میں نے باقاعدہ یہ پوسٹیں جو میرے پاس تحریریں ہیں جو میں نے رفیق الحرمین سے بھی لی ہوئی ہیں، اس کو میں باقاعدہ اسلام بھائی کو میں واٹس اپ کر کے شیئر کر دیتا ہوں۔ جب وہ کوئی ایسی بات چیت کرتے ہیں تو میں کہ اس کو پڑھ لیں، اس کو دیکھ لیں۔ یہ ایک نیکی کمانے کا میں آپ کو ایک طریقہ، جیسے کہ میں نے آپ کو عرض کی کہ ابھی حال ہی میں ایک بات چل رہی تھی تو قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ ڈسکس ہوئی، میں آپ کی نالج کے لیے، آپ کی معلومات کے لیے، فائدے کے لیے یہ بات میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں۔ ابھی حال ہی کی بات تھی کہ کوئی مطلب کہ ایشو چل رہا تھا، تو اس کے ایک روحانی علاج کی طرف ہم گئے۔ تو روحانی علاج میں بہت سارے روحانی علاج ہوتے ہیں، گھریلو مسائل ہوتے ہیں، فیملی کے ایشوز ہوتے ہیں، اور بھی کئی ایشوز ہوتے ہیں۔ تو ایک آیت کریمہ بیان کی کہ ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ تو اس کو دعا کے طور پر نمازوں میں پڑھا جاتا ہے، اللہم ربنا حب لنا۔ تو اب یہ کہ یہ اور اس طرح کی اور بھی قرآن کریم کی آیت کریمہ بیان کی جاتی ہیں، تو ہم کیا کرتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ پوری صراط الجنان کی وہ جو آیت کریمہ کے ساتھ جس کی تفسیر ہوتی ہے، میں پرسنلی طور پر اپنی عادت آپ کو شیئر کر رہا ہوں۔ اگر آپ کو فائدہ لگتا ہو اس سے اور آپ کو لگتا ہے کہ اس میں ثواب زیادہ ہے، اور انشاءاللہ یہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری امت کی اچھی خیر خواہی ہے، اچھی رہنمائی ہے، تو آپ بھی چاہیں تو اس کو کر سکتے ہیں، تو آپ اس کو شیئر کر دیں۔ پورا نیچے پورا شیئر کا بٹن، شیئر کا پورا وہ نشان بنا ہوا ہے، اس کو دبائے تو پوری کی پوری وہ جو آیت و تفسیر ہے پوری ایک ہی ساتھ چلی جائے گی ان کو جن کو آپ بھیجنا چاہتے ہیں۔ اس کے فوائد ہوتے ہیں، مجھے ایک موٹیویشن ہوتی ہے باپو، موٹیویٹ ہم جیسے کہ ہم آپ کو کوئی ایسی بات کرتے ہیں جو آپ کی ترغیب کا، آپ کی موٹیویشن کا سبب بنتا ہے، آپ کی طرف سے بھی ہمیں بعض اوقات ایسی تحریریں یا ایسی کال یا ایسے کامنٹ مل جاتے ہیں جو خود میں اپنی بات کروں تو ہمارے لیے موٹیویشن کا سبب بنتے ہیں۔ ابھی ایک میری ویڈیو ہے وہ پریشانیوں کے تعلق سے، تو وہ ویڈیو میری مطلب کہ وہ سوشل میڈیا پر آئی ہوئی ہے، تو اس کا کامنٹ مجھے شیئر کیا گیا، اور کامنٹ میں یہ تھا، یہ ڈسٹرب زندگی کا حل، یعنی جو آپ کی زندگی جو ڈسٹرب رہتی ہے، بے ترتیب ہوتی ہے، اس کی ایک ویڈیو ہے میری سوشل پیج پر، فیس بک پر۔ تو مجھے باقاعدہ اس کا ایک کامنٹ شیئر کیا گیا ہے کہ کسی نے یہ لکھا ہے کہ ماشاء اللہ I have tried it and these 2 habits، اس میں نے 2 عادتوں کا بیان کیا۔ اگر آپ اپنی زندگی کو، یہ ڈسٹرب لائف کو اگر آپ اپنی درست کرنا چاہتے ہیں تو میں نے 2 کام بیان کیے ہیں، یہ 2 کام کر لیں آپ۔ تو انہوں نے یہ رپلائی کیا ہے، I have tried it and these 2 habits literally changed the direction of my life۔ آگے لکھتے ہیں کہ I become more productive and more happy and content۔ I am telling this for motivation, do try it۔
میں ان کو بھی مطلب کہ اس طرح کے کامنٹ سے آپ اوروں کو بھی مطلب ایک تو آپ نے اپنے فائدے کی بات بھی کی کہ مجھے فائدہ ہوا، دوسرا آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ بھی اس کو ٹرائی کریں. اس میں میرے 2 ہی کام کہیں، آپ کو لگے پتہ نہیں کیا کام کہیں. جماعت سے نماز پڑھنا اور قرآن کریم کی تلاوت کرنا. یعنی جماعت کے ساتھ نماز یہ آپ کی زندگی کو ترتیب میں لیتی ہے. یہ یاد کر لیں آپ کہ آپ کو پتہ ہو کہ میں نے مسجد میں جا کر، اگر کوئی شرعی رکاوٹ نہیں ہے تو میں نے مسجد میں جا کر جماعت اولا یعنی پہلی جو جماعت ہوتی ہے میں نے اس کے ساتھ اپنی نماز با جماعت پڑھنی ہے. زندگی اتنی ترتیب کے ساتھ آ جاتی ہے اور ایک ذہن پر آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ میں نے نماز پابندی کو قرآن کریم کی تلاوت. اب جیسے عشاء کی نماز یہ ہے، آپ کو یاد ہوگا ہم ہند کے دورے پہ تھے، مفتی عبدالحلیم صاحب نے فرمایا تھا کہ جس سے عشاء کی نماز پڑھ لی نا وہ اس رات کا بادشاہ ہو گیا. ایزی ہو گیا بھائی. اب سارے کام ترتیب سے ہونے ہیں. وہی آپ نے جماعت سے نماز کا کہا. اب دیکھیں نا فجر پڑھ لی ہے، ایک لانگ ٹائم ہے، اس نے اپنے سارے کام نمٹانے. ظہر پڑھ لیا، عصر تک کا وقت ہے، عصر پڑھ لیا، یعنی سارے کام ترتیب سے ہو جائیں گے. یہ جو اسلام کا نظام ہے نا اور جو یہ اوقات ہیں نماز کے، اس کے اندر بہت ساری باتیں چھپی ہوئی ہیں. کتنا فریش ہو جاتا ہے، کتنا فریش ہو جاتا ہے جب آدمی نماز پابندی سے پڑھ لیتا ہے. خود وضو کر کے اور نماز پڑھ کے جب مسجد سے باہر نکلتے ہیں تو جیسے واقعتاً ایک تسلی، سکون اور ایک قلبی سکون نصیب ہوتا ہے. آج آپ کو روحانیت چاہیے، آپ دیکھنے سننے والوں کو بھی روحانیت چاہیے. یار کچھ بے چینی ہے، بے سکونی ہے، تو سکون اور چین اور راحت آپ نماز پڑھیں درست اور اس سے فارغ ہوں. اللہ پاک کی رحمت دیکھیے کہ آپ کو نماز کے بعد سکون نہ ملے تو بتائیے گا، مل جاتا سکون. جب موضوع چکے ہمارا ماضی کی یادیں ہیں، حضور امیر سنت کے ساتھ کوئی سفر، کوئی یادیں؟ سفر تو بہت ہوئے، بس کے بھی ہوئے، ٹرین کے بھی ہوئے، ہوائی جہاز کے بھی ہوئے. 83 سے تو کتنے آپ نے ساتھ سفر کیا ہوگا، قریب سے دیکھا ہوگا. یعنی شروع میں جو امیر علیہ سنت کے ساتھ جو بسوں وغیرہ میں سفر ہوئے، اس تعلق سے آپ کی سادگی اور نیکی کی دعوت اور جو ہیں وہ لوگوں کی غم خواری، اس تعلق سے میں کہوں کہ امیر علیہ سنت اس کا انتظار نہیں کرتے تھے کہ کوئی گاڑی لے کر آئے. ایک مرتبہ آپ ایک اسلامی بھائی سے ملاقات کے لیے آئے ہمارے علاقے میں، تو آپ کے ساتھ نواب شاہ کے ایک اسلامی بھائی تھے. آپ نے ہمارا گھر نہیں دیکھا تھا، بس یہ پتا تھا مولانا وقار الدین صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ کے گھر کے قریب ہے. آپ وہ بس میں بیٹھ کر تشریف لے آئے اور پھر وہاں کر ہمارا گھر تلاش کر لیا آپ نے. ہم مسجد میں گئے ہوئے تھے، وہاں تشریف لائے. میں تو حیران تھا کہ امیر علیہ سنت کیسے آ سکتے ہیں، کسی اسلامی بھائی کی معلومات کرنے کے لیے آئے. ایک ماضی کی یاد مجھے یاد رہے گی کہ یہ اگرچہ یہ سفر نہیں تھا، اس طرح جب امیر علیہ سنت کے ساتھ جو مختلف علاقوں میں بیان کرنے جاتے تو عام بسوں میں سفر کرتے تھے. ہمارے یہاں منی بس چلتی تھی، وہ منی بسوں میں آدمی صحیح طرح کھڑا نہیں ہو سکتا تھا. میں نے ان کے ساتھ بھی امیر علیہ سنت اس میں سفر کیا ہے. اس میں داخل ہونا مشکل، پھر کھڑا ہونا مشکل، اور جگہ مل گئی تو ٹھیک ہے. یہ وہ وقت تھا جو امیر علیہ سنت نے قربانیاں دیں اور اس طرح انہوں نے اسفار کیے. پھر ٹرینوں کے میں گئے، بس کے ساتھ جو اندرون سندھ سفر رہا، اس طرح سفر ہوئے. پھر مدینہ شریف کا بھی سفر ملا. اس کے صدقے میں کہوں گا تو امیر علیہ سنت کی ایک زندگی کے اندر یہ دیکھا کہ آپ سفر میں ہوں، حضر میں ہوں، اپنے کام جاری رکھتے ہیں. میں نے دیکھا کہ سفر مدینہ کے اندر بھی وہ تحریری کام ہیں جن کو خط لکھنے ہیں. اب وہاں جب مدینہ شریف پہنچ گئے، مکہ شریف پہنچ گئے، وہاں سے بھی یہاں خیال کرنا ہے، یہاں کھالوں کا سیزن ہے تو وہاں سے کال کرتے تھے آپ، اور کال پر لوگوں کو نیکی کی دعوت دیتے تھے. وہ پوری کال لائیو لی جاتی تھی اور اجتماع میں سنائی جاتی تھی. وہ ٹیلی تھون کے لیے جی ابھی جیسے آپ کی روبو کال ہے، روبو کال ہے جو ریکارڈڈ کال ہے، وہ کہیں کسی جگہ نیکی کی دعوت کا سلسلہ ان کو رکا نہیں، چاہے تحریری قولی ہو یا فعلی ہو، یا آپ نے تقریر سے تحریر سے ہر جگہ یہ کام کیا. تو سفر میں نے یہ دیکھا کہ آپ کے کام ڈسٹرب نہیں ہوتے، یعنی رکتے نہیں ہیں. سفر آپ کو روک نہیں دیتا اپنے کاموں سے. وہ تحریری کام بھی آپ کے رکتے نہیں، وہ بھی کر رہے ہیں. نیکی کی دعوت جہاں موقع ملتا ہے وہ نیکی کی دعوت دے ہی رہے ہوتے ہیں. تو یہ ایک تھا. پھر ایک جو ماضی کی یاد، آپ درود شریف کا جب بیان کر رہے تھے نا شروع میں، تو مجھے کیونکہ خاندانی طور پر الحمدللہ جو ہے وہ درود و سلام ہی کا ماحول ملا، مسجد بھی وہی ملی، اسی میں صلاۃ و سلام ہوتا تھا اور ہوتا ہے. مگر جب دعوت اسلامی کے ماحول میں آیا تو امیر علیہ سنت کے بیان جب سنے تو مبلغین دعوت اسلامی کا طریقہ امیر علیہ سنت کا عطا کردہ ہے نا کہ بیان کا آغاز حمد و صلوات کے بعد درود شریف کی فضیلت پر ہے. تو میں نے یہ بھی دیکھا اور پھر یہ بھی دیکھا کہ آپ جہاں توقف کرتے تھے تو آپ درود شریف پڑھتے تھے. مگر ایک اجتماع ایسا ہوا کہ جب میں حاضر ہوا تو امیر علیہ سنت دامت برکاتہ عالیہ نے آ کر وہ یہ جو درود پاک پڑھائے جاتے ہیں اجتماع میں، اس کا آغاز کیسے ہوا
چند درود پاک تھے، تو آپ نے کہا کہ آج میں یہ 2 درود پاک کے ساتھ ایک درود شریف اور اضافہ کر رہا ہوں، وہ تھا جزا اللہ عنا محمدن ما هو اہلہ، یہ جو درود پاک حدیث میں ہے، اس کا ترجمہ بتایا آپ نے. یہ درود پاک پڑھا، پھر 1 مرتبہ 2 مرتبہ 3 مرتبہ 5 دفعہ 15 مرتبہ، پھر آپ پڑھتے رہے، پھر گریہ طاری ہو گیا آپ پر تو ہوا. گلزار حبیب کا وہ اجتماع تھا، لوگ رونے لگے، یعنی گریہ ازاری کی آوازیں بلند ہونے لگی. اتنی آپ نے درود پاک پڑھے اور وہ کیفیت آپ پر تھی کہ گویا وہ ہفتہ وار اجتماع درود پاک کے اجتماع میں تبدیل ہو گیا. وہ درود و سلام کا اجتماع تھا، تو وہ کیفیت تھی. آپ رکتے تھے، ترجمہ بیان کرتے، پھر درود شریف پڑھتے تھے. پھر دعا ہوئی نا، دعا میں بھی آپ نے درود پاکی کی کثرت کی. اس کے بعد میں نے جب علامہ سخاوی کا قول پڑھا، علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ القول البدیع میں، یہ جو موجودہ جتنی کتابیں لکھی جا رہی ہیں 100-200 سال سے، ان میں ان کا حوالہ ملے گا آپ کو. بہت بڑے محدث ہیں علامہ سخاوی. آپ اپنی کتاب القول البدیع میں نے مدینہ شریف کی لائبریری میں دیکھی یہ کتاب، اس میں یہ قول لکھا ہوا ہے کہ اہل سنن، یعنی جو اہل سنت ہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہیں، ان کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے وہ کثرت سے درود پاک پڑھتے ہوں گے. تو میں نے کہا یار امیر اہل سنت اور پھر اہل سنت یہ سب کثرت سے درود پاک پڑھتے ہیں، اس ماحول میں تو بہت ترغیب دی جاتی ہے. تو یہ ایک ماضی کی یاد تھی، گلزار بہت حبیب پیاری یاد، بہت پیاری یاد ہے. اللہ پاک کثرت سے درود شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ بھی دیکھیں نا، آج اس دور میں بھی امیر اہل سنت جو ایک کئی لوگوں کو ترغیب دی، تو آج لوگوں نے کتنے اور وہ درود پاک پڑھے گئے ماشاءاللہ. آپ کو یاد ہوگا ایک مرتبہ امیر اہل سنت نے یوم ماہ درود شاید وہ ہوا تھا، اور وہ بھی آج 12 دن تھے، اس وقت بھی وہ یہ بنایا گیا تو کہ اتنے درود پاک آپ نے پڑھنے ہیں. یہ تو خیر ہمارے یہاں ایک بات کی جاتی ہے کہ یار کوئی فرق نہیں پڑتا، تو لوگ اصلاح کا راستہ بند کر دیتے ہیں، یعنی سمجھتے ہیں کہ کوئی فرق ہی نہیں پڑتا. آپ کو یاد ہوگا وہ اپنے مسواک کا ایک وقت چلا، ماشاءاللہ مسواک عام ہوئی. سنتوں پر اگر بات کریں تو امامہ شریف، تو زلفیں ہیں، تو داڑھی، تو پڑھنے کے تعلق سے دیکھیں تو ماشاءاللہ ایک تعداد ہے جو عالم بن رہی ہے. تو ایسا نہیں، یہ جملہ اگر آپ نے کہیں سیکھ لیا ہے، سمجھ لیا ہے، تو اس کو مہربانی کر کے ختم کریں. جو لوگ کہتے ہیں نا کچھ فرق نہیں پڑتا یار، بیکار ہے، سمجھانا بیکار ہے. کبھی سمجھانا بیکار نہیں ہوتا. وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. تو سمجھاؤ کہ سمجھانا مسلمانوں کو فائدہ دیتا ہے، سمجھانا بیکار کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ آپ کی بات ایکسیپٹ نہیں کر رہا، وہ آپ کی بات مان نہیں رہا، وہ آپ کی بات کے مطابق چل نہیں رہا، وہ ایک الگ ٹاپک ہے. آپ نے کسی کو نیکی کی دعوت دی، اس کی اصلاح کی کوشش کی، اگر آپ کی نیت اچھی ہے تو اللہ پاک کی رحمت پہ نظر رکھے، وہ اللہ پاک آپ کو ثواب عطا فرمائے گا. اور یہ بھی بات آپ یاد رکھیے گا، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وقتی طور پر وہ ہماری بات نہیں سن رہا، نہیں سمجھ رہا ہوتا، کہیں نہ کہیں دل میں، دماغ میں کہیں نہ کہیں وہ بات اپنی جگہ بنا چکی ہوتی ہے. سم ٹائم ہمارا سمجھانے کا انداز ایسا ہوتا ہے کہ سامنے والا سمجھنے کے بجائے نا اس کو ضد چڑھ جاتی ہے. میں کتاب پڑھ رہا تھا، سید صاحب اس کتاب میں لکھا ہے، اور حضرت حکیم لقمان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان کے تعلق سے وہ ساری باتیں لکھی ہوئی ہیں، کئی باتیں وہاں لکھی ہوئی ہیں. تو اس طرح کی ایک کتاب پڑھتے ہوئے میں نے ایک بات پڑھی کہ بات کرنے کا ایک انداز اس میں بیان کیا گیا کہ آپ جب کسی سے کوئی بات کریں نا تو اس کی ابتدا ایسی ہے کہ وہ نہ کہے، اس کو ہاں کہلوائیں. کیونکہ اگر وہ ابتدا میں نہ کہہ دے گا نا، اس کی نہ کو ہاں میں بدلنا ہے نا مشکل ہے. میں اس کی اگزامپل آپ کے سامنے دیتا ہوں کہ اگر آپ کسی سے کوئی بات کریں، آپ اس کو مثال کے طور پر اس کے کسی عادت کے تعلق سے آپ کو اس کی اصلاح کرنی ہے، تو آپ ڈائریکٹ اس سے یہ نہ کہیں کہ یہ کیوں کیا آپ نے. یار آپ کو کیا لگتا ہے کہ کسی سے کوئی بات کرنی ہو تو پہلے ذرا اس کو نرمی سے سمجھانا چاہیے، تو کیا بولے گا؟ ہاں. اچھا، اب اگر وہ دوبارہ آپ کے ساتھ کچھ اس طرح نہیں مانتا تو پھر بھی ہمیں نرمی تو رکھنی چاہیے نا. بولے گا ہاں. کچھ وقت و موقع کا بھی لحاظ رکھنا چاہیے. کیا لگتا ہے آپ کو؟ بولے گا ہاں. جب آپ اس سے یہ ہاں کہلوائیں گے نا تو اس کو اب اس کی اس عادت پر کہ اگر ہم بھی یہ کر لیتے تو کیا لگتا ہے، وہ بولتا ہے ہاں. کیونکہ وہ ہاں کہتا ہوا چل رہا ہے آپ کے ساتھ، تو ہاں میں ہاں کروانا مشکل نہیں ہوتا. لیکن جب شروع میں اب وہ نہ کر دینا، یہ باقاعدہ بہت حکمت کے ساتھ وہ باتیں لکھی ہیں، مطلب 1.5 پیج ہے اس کے اندر.
اگر پھر اس کو اگر آپ اس کو ہاں کے بجائے اگر وہ نہ کہہ دے نہیں یار نہیں سمجھ میں، اب اس کو سمجھانے میں اتنا وقت لگ جاتا ہے کہ اس کو اپنی نا سے نکلنے میں دیر لگتی ہے۔ صحیح کہہ رہے ہیں آپ۔ اس میں مجھے یاد آیا مدنی قافلے میں سکھاتے تھے کہ آپ کسی کو تیار کریں نا، چل رہے ہیں آپ، تو اس کے لیے دعا دیں، اللہ آپ کو مدنی قافلے کا مسافر بنا دے۔ اب کیا کہے گا؟ آمین ہی کہے گا نا وہ۔ یہ جو آپ نے، اور آپ کی بات مجھے یاد آتی ہے سمجھانے کے تعلق سے، اللہ مجھے عمل کی توفیق دے کہ مایوس نہیں ہونا چاہیے، سمجھاتے رہیں، چاہے اولاد کا معاملہ ہو، کوئی بھی ہو، چاہے کسی کا بھی معاملہ ہو، آپ سمجھاتے رہیں۔ اور میں نے ابھی پچھلے دنوں ایک سفر نامے میں کسی کے پڑھا، میں نے وہ واقعہ بڑا کام کا، کہ سمجھانے، وہی آپ نے کہا کہ سمجھانا فائدہ ہی دے گا۔ ماں نے اپنے بیٹے کو سمجھایا، اسکول بھیجتے تھے اس کو، پڑھائی کی طرف ماں توجہ دیتی تھی، بیٹا اسکول کی چھٹیاں کر لیتا تھا۔ ایک دن ماں نے اس طرح سمجھایا کہ ایک پالکی، پہلے زمانے میں پالکیاں چلا کرتی تھی، پالکی میں ایک شخص بیٹھا ہوا تھا، کچھ لوگ اس کو اٹھا کے جا رہے تھے، ایک شخص کو چلا رہا تھا کہ چلو چلو ایسے۔ ماں نے اپنے بیٹے سے کہا دیکھو یہ پالکی میں جو اندر بیٹھا ہوا نا، تم یہ بننا چاہتے ہو یا پالکی میں جو لوگ دوڑ رہے ہیں اٹھا کر وہ بننا چاہتے ہو؟ کہا جو اندر ہے نا وہ بننا چاہتا ہوں۔ کہا یہ بننے کے لیے تمہیں پڑھنا پڑے گا۔ کہا وہ بات ایسے میرے نقش ہو گئی، اس کے بعد میں نے پڑھنا شروع کر دیا۔ تو وہی سمجھاؤ کہ سمجھانا مسلمانوں کو فائدہ دیتا بس سمجھانا آنا چاہیے، ہے، آنا چاہیے، یہ بات صحیح۔ تو ماشاء اللہ جو آپ نے بھی جیسے کہا نا، مثال دے کر، اگزامپل کے ساتھ اور مثالوں کے ساتھ، باقاعدہ قرآن ہمیں مثالیں عطا کرتا ہے، حدیث میں ہمیں مثالیں بیان کی علیہ السلام جاتی نے ہیں، اور اس طرح مثالوں کے ساتھ، واقعات کے ساتھ، حکایتوں کے ساتھ یہ بات زیادہ اچھے انداز سے سمجھ میں آ جاتی ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ ماضی کی یادیں، ماضی کی یادیں